اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ 4 محرم الحرام کو کربلا میں کیا واقعہ پیش آیا؟ امام حسین نے کیا کارنامہ پیش کیا اور اس کے مخالف ابن زیاد اور عمر سعد نے امام حسین کے ساتھ 4 محرم کو کیا سلوک کیا اور کیا بات ہوئی، کیا گفتگو ہوئی؟ 4 محرم کربلا میں فوجیں ہی فوجیں تھیں۔ ابن زیاد نے کوفہ کی مسجد میں ایک خطبہ دیا۔ سب سے پہلے خطبے میں اس ملعون نے تعریفیں کی، کس کی؟ بنی امیہ کی تعریفیں کرتا رہا، لوگ سنتے رہے، ڈر کی وجہ سے سنتے رہے، کچھ لوگ اتباع کرنے والے تھے وہ سنتے رہے۔ جب یہ تعریفیں کر کے تھک گیا نا، پھر اس نے امام حسین کے قتل کا اعلان کر دیا۔ دوسرا کام کیا ہوا؟ 4 ماہ محرم کو قاضی شرائع نے فتویٰ دیا تھا کہ امام حسین کو قتل کرنا جائز ہے۔ جب اس ملعون نے فتویٰ دیا، 18,000 اور علماء نے بھی فتویٰ دیا کہ امام حسین کو قتل کرنا جائز ہے اور ثواب کا کام ہے۔ لعنت ہو ان پر۔ جب اس نے خطبہ اپنا مسجد کوفہ میں ختم کیا نا ابن زیاد نے، پھر مقام نخیلہ پر آ گیا، فوجوں کو اکٹھا کیا اور کربلا کی طرف بھیجنا شروع کر دیا اور تمام جنگی امور کو دیکھنا شروع کر دیا۔ دیکھتا رہا، فوجیں در فوجیں بھیجتا رہا۔ اس نے 3 محرم کو عمر سعد کو 4,000 کا لشکر دے کر کربلا بھیجا۔ تاریخ میں یہ بات ملتی ہے، مناقب بن شہر اشوب میں یہ روایت ہے کہ حر کے پاس 1,000 کا لشکر تھا، عمر سعد کے پاس 4,000 کا لشکر تھا، کعب بن طلحہ کے پاس 3,000 کا لشکر تھا، شمر ذوالجوشن کے پاس 4,000 کا لشکر، یزید بن رکاب کلبی کے پاس 2,000 کا لشکر، حسین بن نمیر کے پاس 4,000 کا لشکر، مظہر بن رہینہ کے پاس بھی 3,000 کا لشکر تھا، نصیر بن حرشہ کے پاس 3,000 کا، شبس بن ربی کے پاس 1,000 کا، حجاز بن اجبر کے پاس 1,000 کا لشکر تھا۔ تاریخ میں ملتا ہے کربلا میں 25 سے 30,000 کا لشکر تھا۔ کس کو قتل کرنے کے؟ امام حسین کو قتل کرنے کے لیے، لیکن امام حسین کے پاس صرف 72 نوجوان تھے۔ 25 سے 30,000 کا لشکر تاریخ میں ملتا ہے امام حسین کو قتل کرنے کے لیے تھا، لیکن امام حسین کے پاس کتنے لوگ؟ 72۔ تاریخ میں ملتا ہے 32 افراد سواریوں پہ سوار تھے اور 40 لوگ پیدل تھے۔ 30,000 کا مقابلہ 72 کرنے والے ہیں۔ 30,000 کا لشکر ناکام ہوا، 72 کا لشکر کامیاب ہو گیا۔ ظاہری طور پر ان لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کو، اس کے عزیز و اقارب، انصار، رشتہ داروں کو قتل کر دیا، مگر قتل ہونے کے بعد بھی کامیاب حسین رہا۔ یزید آج بھی مرد آباد ہے، کل بھی مرد آباد ہوگا۔ حسین بجاڑا صاحب کہتے ہیں کہ یہ 30,000 کی جو روایت ہے نا، یہ لی گئی ہے امام زین العابدین اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ 30,000 کا لشکر تھا۔ یا کہاں 30,000 کا لشکر، کہاں 72، لیکن 72 کے ساتھ اللہ کی طاقت تھی۔ 30,000 کے پاس کسی ہستی کی طاقت نہیں تھی۔ کتنی دیر لڑتے؟ اگر امام حسین ان سے جنگ کرتے تو کتنی دیر یہ لڑ لیتے؟ نہیں۔ جب امام حسین نے جنگ شروع کی نا، مختلف روایات کے مطابق 40 میل دور تک یہ فوج بھاگ گئی، سپاہ بھاگ گئی یزید کی، لڑنے کے لیے تیار کوئی نہیں تھا۔ ہر فوجی کہہ رہا تھا کربلا کے میدان میں، فوج اشکیا میں سے، کہ ایسے لگتا ہے کہ امام حسین میرے پیچھے آ رہے ہیں، دوسرا کہتا ہے میرے پیچھے آ رہے ہیں، تیسرا کہتا ہے میرے پیچھے آ رہے ہیں۔ ہر کوئی کہہ رہا تھا کہ حسین مجھے مارنے آ رہا ہے، لیکن ایک حسین 30,000 لشکر کے پیچھے، یہ اللہ کی کاریگری ہے، یہ اللہ کا امر ہے کہ ہر کوئی ڈرا ہوا تھا۔ مصائب کا جملہ ایک بیان کروں، عزیزان گرامی، عزادار مومن، ذرا غور کرنا۔ فرزند رسول گوشہ بطول ہے، گوشہ امام مبین
जबरील के उस्ताद घराने का इमाम, हसन मुजतबा का भाई, गैसी गाजी जैसे एक बहादुर का भाई करबला में अकेला खड़ा है, फौज अशकिया मारने वाली है। हर का ख्वाब है कि हुसैन को मैं मारूं, इमाम हुसैन का गुल इधर ही बुझ जाए, लेकिन नहीं, इमाम हुसैन का जो फूल की खुशबू है ना, आज से 1450 साल पहले से लेकर आज तक हर जी रूह इंसान ने वो खुशबू जरूर सीखी। अगर जिसके जिस्म में खून हलाल था उसने अहले बैत से मोहब्बत की है, और जिसके जिस्म में खून हराम था वो कल भी नफरत करता था हुसैन से, आज भी नफरत करता है। और किसी की नफरत करने से इमाम की इज्जत और एहतराम कम नहीं होगा। जो अल्लाह ने इज्जत बख्शी वो कोई कम नहीं कर सकता। एक मरीचने वाला है करबला में, 30,000 का लश्कर मारने वाला है। कोई पत्थर मारता है, कोई तीर मारता है, कोई नेजा मारता है, कोई गरम रेत फेंक कर कहता है मारो, इसका रिहा कोई नहीं है। इसके दोस्त मारे गए, इसके रिश्तेदार मारे गए, अकेला रह गया है, बेखौफ होकर मारो। किसी ने तीर मारा, किसी ने नेजा मारा, किसी ने गरम रेत फेंकी, किसी ने पत्थर मारे। जब सारे लोग मार मार के थक गए ने, मलऊन इब्ने जियाद ने कहा जुल्म खत्म नहीं हुआ, 10 घोड़े सवार अपने घोड़े तैयार करो, घोड़ों के पांव में नई नैलें लगाओ और मक्तल में जाओ, हुसैन की लाश को पैमाल करो। जब ये जालिम हुसैन की लाश को पैमाल करके आए ना अजीजा ने गरामी, आजादार इमाम हुसैन, जब ये लश्कर वाले, ये 10 घोड़े सवार इमाम हुसैन की लाश को पमाल करके आए ना, फिर उमर साद के खेमे में गए, कहते हैं कि इनाम दो, हम हुसैन की लाश पमाल करके आए हैं। उमर साद कहते हैं तुम्हारे पास सबूत क्या है लाश की पैमाली का? ये कहते हैं आओ हमारे साथ, हम सबूत देते हैं। उमर साद आया, एक जालिम ने अपने घोड़े का पांव उठाया और नैलों के करीब लेकर कहता है देख तो सही, हुसैन के जिस्म के टुकड़े मेरे घोड़े की नैन के साथ लगे हुए हैं। दूसरा कहता है आ देख तो सही, मेरे घोड़े की नैल के साथ अली अकबर की लाश के टुकड़े। तीसरा कहता है आ देख तो सही, मेरे घोड़े की नैल के साथ एक जनाब कासिम की लाश के टुकड़े लगे हुए हैं।